قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولین مسلمان۔ اولین مسلمان کی سیریز چل رہی ہے۔ آج کے کچھ نصیب صحابہ کا نام سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض کے نام سے معروف تھے۔ الخیر کے معنی ہے کہ ان میں بھلائی ہی بھلائی تھی۔ الفیاض کا معنی ہے کہ وہ بے حد سخی تھے۔ موسیٰ بن طلحہ اپنے باپ طلحہ بن عبید اللہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد والے دن مجھے الخیر، غزوہ تبوک کے موقع پر الفیاض اور حنین والے دن الجود کا لقب مرحمت فرمایا۔ الجود کے معنی ہے انتہائی سخی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن قعب بن سعد بن تیم بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔ طلحہ بن عبید اللہ کا نسب 7ویں پشت پر سید البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور تیسری پشت پر سیدنا ابو بکر صدیق کی نسب سے جا ملتا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ وہ اپنے ایک سفر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ایک دن بصرہ کے بازار میں تھا، ایک راہب اپنے صومعہ میں کہہ رہا تھا کہ حرم میں رہنے والے کسی آدمی کا پتہ کرو۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اسے بتایا کہ میں اہل حرم میں سے ہوں۔ میری بات سن کر راہب نے پوچھا، کیا احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، کون احمد؟ اس نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان کا ظہور اسی مہینے میں ہوگا۔ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ حرم سے ظاہر ہوں گے اور ایک پتھریلی اور نگلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ اگر ان کا ظہور ہو چکا ہے تو ان پر بلا تاخیر ایمان لے آؤ۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے مدینہ واپس پہنچا۔ آتے ہی لوگوں سے پوچھا، کیا میری عدم موجودگی میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ میں ابو بکر کے پاس گیا، ان سے پوچھا، کیا آپ نے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ان کی پیروی اختیار کر لیں، وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی دن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو راہب والا قصہ سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم کی خدمت میں لے گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے بلا تردد اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو شام سے واپس آنے والے قریشی قافلے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے سیدنا طلحہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے ان کا حصہ دیا تھا اور انہیں بدر میں شرکت کے اجر کی نوعید بھی سنائی تھی۔ غزوہ احد میں انہوں نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ جب بعض مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں ثابت قدم رہے۔ اس دن مالک بن ظہیر جشمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر مارا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس وار کو روکا تھا، جس سے آپ کی انگلی شل ہو گئی۔ آپ ان 10 خوش قسمت افراد میں سے ہیں جنہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور ان 6 افراد میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شایان خلافت قرار دیا تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اولین ابن سعد رضی اللہ عنہ بصر بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ سلسلہ مواخات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی ابی بن قعب کا بھائی بنایا تھا۔
ابن اسیر نے آپ کے اور ابو ایوب انصاری کے درمیان مواخات کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل میں مروان بن حکم نے تیر مارا تھا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ بوقت وفات آپ کی عمر 62 برس تھی۔ ابن سعد نے آپ کی عمر 64 برس لکھی ہے۔ آپ نے ترکے میں 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار نقدی اور 3 کروڑ درہم مالیت کی جائیداد چھوڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سیریز کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اولین مسلمان کی سیریز دیکھ سکتے ہیں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔